بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ شاہ صاحبہ کو میرا خیال سے کشمیر کا بچہ بچہ جانتا ہے، اور اس طرح پاکستان میں بھی ہر شخص جانتا ہے کہ بہت سارے جو ایسے لوگ ہیں جو کشمیر کاز کے لیے پچھلے کئی دہائیوں سے بغیر کسی مفاد کے کام کر رہے ہیں۔ اور نبیلہ شاہ صاحبہ کے گھر میں آج آئی تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ 2 روز پہلے جو ہے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی شہریار افریدی صاحب کے ساتھ۔ تو ساتھ میں نبیلہ شاہ صاحبہ جو ہیں وہ ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں، اور ساتھ میں ان کی ایک چیئر پرسن ہیں جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی۔ اور نبیلہ شاہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ۔ آپ سے ایک ہی سوال پوچھوں گی، میں کوشش کروں گی کہ آپ اس کا مکمل تفصیل سے جواب دیں۔ دیکھیں 10 سال تک جو ہے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں، سید فخر امام صاحب بھی رہے ہیں، اور آج شہریار افریدی صاحب بھی ہیں۔ آپ نے 3 دن پہلے ان کے ساتھ مل کے ایک پریس کانفرنس بھی کی، اور آپ نے جیسے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی آپ ملتی رہی ہیں۔ 370 کے بارے میں آپ نے ان سے ڈسکس کیا، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ میں تو 370 کے بارے میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ تو پھر ایسے لوگوں نے کیا کشمیر کے معاملے کو حل کرنا؟ تو ابھی آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ 370 ہٹا دیا ہندوستان نے، اور پاکستان جو ہے پچھلے 1.5 سالوں سے اس نے کیا ایسا کشمیریوں کے لیے کیا ہے کہ ہم تھوڑے مطمئن ہوں کہ 72 سالوں سے جو مسئلہ حل نہیں ہوا وہ آنے والے وقت میں حل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے کمل آپ کا بہت شکریہ، اور آپ نے جو سوال کیا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں جو پچھلے 10 سال میں اور اس وقت کی حکومت میں مسئلہ کشمیر کے اوپر یا کشمیر کمیٹی کی جو کارکردگی ہے اس میں کیا فرق ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے پچھلے 10 سال کا آپ کو مختلف جگہوں کے اوپر اس کا ذکر کر چکی ہوں کہ ہم اس وقت کے مولانا صاحب جو چیئرمین تھے ہمارے لیے قابل احترام، لیکن کشمیر کے حوالے سے جو ان کی کارکردگی رہی وہ بڑی مایوس کن رہی، اور اس پہ چونکہ ہم ان کے پاس جاتے بھی رہے، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کے ہائی کمان کے پاس ان کی ذمہ داران سے بھی ہم نے بات کی، تو انہوں نے کہا مولانا صاحب ہمیں بلیک میل کر کے یا تو کہتے ہیں کہ ہمیں چیئرمین کشمیر کمیٹی بنایا جائے یا فورن افیئر کی کمیٹی جو ہے وہ دی جائے ہمیں۔ تو اس کے اوپر یہ غیر سنجیدگی تھی کہ جب آپ میں نے ذکر کیا کہ 370 کے حوالے سے ان کا جو کہنا تھا وہ نہیں اس بارے میں نہیں جانتے تھے اور نہ وہ جاننا چاہتے تھے، حالانکہ مولانا بہت زیرک سیاستدان ہیں، وہ اگر اس کے بارے میں مطالعہ کرتے، سمجھتے، اس کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے تو وہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس میں غیر سنجیدگی کا جانے انجانے میں اس میں انہوں نے غیر سنجیدگی دکھائی، اور جو کام پچھلے 10 سال میں ہونا تھا وہ نہیں ہو سکا۔ اب کی جو مسلم لیگ نون کی حکومت کے بعد جب یہ آئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی پاکستان میں، تو اس حکومت کے اندر پہلے تو سید فخر امام صاحب کو لایا گیا، وہ بھی بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اور لائق انسان ہیں، کشمیر کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر ہے، بات چیت کرنا جانتے تھے، لیکن ان کو پھر مجھے نہیں معلوم کہ کیسے تبدیل کیا گیا۔ اور اس کے بعد شہریار افریدی صاحب آئے ہیں، تو ان سے ہمیں اس لیے توقع ہے، ایک تو یہ انرجیٹک ہیں، ینگ ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم پچھلے 10 سال میں ان کے ساتھ ملتے رہے، اور ہم کو بالکل بدستور یہ کوشش کرتے رہے کہ وہ کچھ اس حوالے سے کوئی اپنی آؤٹ پٹ دیں ہمیں، ہم سے ہماری خدمات نہیں کر سکے، کیونکہ کل اسی پریس کانفرنس میں 46 کروڑ روپیہ اگر آپ لگا رہے ہیں بجٹ کشمیر کمیٹی کے نام کے اوپر، تو پھر تو بہت بڑا کام ہو جانا چاہیے تھا، لیکن کشمیر کمیٹی کا کام یہ ہے کہ یہ سینسٹائز کرے اس ایشو کو دنیا پوری کے سامنے، اور دنیا کی سول سوسائٹیز کے ساتھ اور یہاں کی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ نوجوانوں تک اس کو شفٹ کرے، لیکن وہ کام انہوں نے نہیں کیا۔ اب شہریار افریدی صاحب میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ شہریار افریدی صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کی امنگوں کی ترجمانی بہتر طریقے سے کر سکیں، اور اس کے لیے وہ کشمیر کے ہر چھوٹے بڑے بچے بڑے کے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحیح معنوں میں ان کو کشمیر کے فگر اینڈ فیکٹس جو ہے ان تک لے کے جائیں، تاکہ وہ اس کے اندر جو ریاست پاکستان کی ایک آرگن کی حیثیت سے وہ اپنی ذمہ داری نبھا سکیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اسی رویے کے ساتھ کسی بھی تحریک کی کامیابی کی دلیل یہ ہے کہ لوگ مایوس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں 73 ایئرز گزر کے تو یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا، تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ یہ 73 ایئرز تک یہ تحریک آج بھی اپنی آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے اور مسلسل آگے بڑھ رہی ہے،
اور یہ اس کی مزید کامیابی یہی ہوگی کہ یہ حکومت، ہم نہیں کہتے کہ ان 5 سالوں میں یہ مسئلے کو حل کر لے گی، ہماری دعا بھی ہے، توقع بھی ہے کہ وہ ان 5 سالوں میں حل کر لے، لیکن ان کی کامیابی یہ ہوگی کہ یہ اسی کامیابی کے ساتھ اور اس میں مزید بہتری، جو سفارتکاری میں ہمارے جو لو پولز رہے ان کے اوپر جو ہے ان کو امپروو کر کے پوری دنیا میں مسئلہ کشمیر جس طرح سے عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان نے اٹھایا اور پوری دنیا اس کی اب آواز بن رہی ہے، اسی طریقے سے اب جو ہے یہاں کے لوگوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اور یہ جو ذمہ دار ہیں، جو حکمران ہیں، یا چاہے کشمیر کمیٹی ہے یا حکومت پاکستان ہے، ان کو چاہیے کہ ہمارے یہ ڈائسپورا جو ہے کشمیر کا ہے، آزاد کشمیر کا ہے، مقبوضہ کشمیر کا ہے، خواتین ہیں، جیسے پڑھی لکھی خواتین ہیں، ان کو سول سوسائٹیز میں مختلف جگہوں کے اوپر مڈل ایسٹ میں بھیجیں، ان کو یہاں یورپ میں بھیجیں، یورپی یونینس میں بھیجیں، بہت پڑھی لکھی اور بہت ہی نالج والی خواتین اور کشمیر کی ہیں اور جن کا کشمیر کے بارے میں ایکسپرٹیز ہے، ان کو جانا چاہیے تاکہ وہ لوگوں کو اعتماد میں لیں، وہاں اپنی بات کر سکیں اور پھر دیکھیں کہ اگلے 2 سال کے بعد اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ میں چیلنج کرتی ہوں سب آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جیسے پہلے کی حکومتیں آتی رہی ہیں تو لوگوں کو موبلائز نہیں کر سکیں؟ نہیں، وہ بالکل انٹرنیشنل لیول پہ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت کی جو کشمیر کمیٹی ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کو موبلائز کر سکے گی؟ یہ تو بہت دیکھیں نا، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ پوری دنیا کا میڈیا ہمیں بتا رہا ہے۔ آج آپ بھی سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں، میں بھی، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، پوری دنیا نے آپ کی حمایت کی ہے۔ آپ کے دنیا کے پاورفل میڈیا ٹولز جو ہیں انہوں نے آپ کی بات کی ہے اور سب نے کنڈم کیا۔ ہندوستان نے جو 370 کا جو آرٹیکل جو ہے ایبروگیٹ کیا ہے، جو اسپیشل سٹیٹس ختم کیا ہے، اور جو وہاں کے اوپر غیر انسانی سلوک لوگوں کے ساتھ روا رکھا ہوا ہے اور جو کرفیو لگایا ہوا ہے، اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہندوستان جو ہے ایک فاشسٹ کنٹری ہے۔ دنیا کو پتہ چلا کہ مودی ایک فاشسٹ ہے اور مودی نازیزم کے فلسفہ، چونکہ یورپ کو پتہ ہے کہ نازیزم کا فلسفہ کس قدر ڈیزاسٹرس ہے، تو اسی طریقے سے ان کو یہ بات پتہ چلی، کیونکہ اس سے پہلے جو لوگ تھے بدقسمتی سے، جب آپ میں بہت ساری چیزیں پھر کسی وقت آپ کے ساتھ کروں گی، لیکن بدقسمتی سے ہمارے مسئلہ کشمیر کو انہوں نے ٹیررزم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، جبکہ یہ ایک انڈیجنس مومنٹ ہے، یہ ایک بنیادی رائٹ کی مومنٹ ہے، بنیادی حق خود ارادیت کی تحریک کی مومنٹ ہے، جس کو پروجیکٹ کرنا بہت ہی آسان تھا۔ ریاست پاکستان کے ساتھ، قائد اعظم محمد علی جناح کی ریاست کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ہمارا بڑا والہانہ لگاؤ بھی ہے، اور ہماری منزل اور ہماری الٹیمیٹ ہمارا گول یہی ہے اچیو کرنا کہ ہم پاکستان کا حصہ اپنے ووٹ کے استعمال کے ذریعے بنے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ مسئلہ ہے جس کو لوگوں کو صحیح طریقے سے سمجھانے میں پچھلی حکومتیں ناکام رہی ہیں، جبکہ حالانکہ پاکستان جو ہے انٹرنیشنل فورم کے اوپر بہت ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر ہے، اور وہ ہمیشہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اس کا سٹانس یہی ہے، اس کا موقف یہی ہے کہ کشمیریوں کی مرضی کے مطابق ہم کشمیریوں کے مسئلے کا حل چاہتے ہیں، جبکہ ہندوستان انٹرنیشنل فورم کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ انٹیگرل پارٹ ہے، جو کہ کبھی رہا ہی نہیں، نہ تو کانسٹیٹیوشنلی، نہ لیگلی، نہ جیوگرافکلی، اور نہ ہی ہسٹوریکلی، یہ کسی طریقے سے بھی انٹیگرل پارٹ انڈیا کا نہیں ہے۔ انڈیا کا سٹیٹس 73 ایئرز پہلے بھی ایک اپریسر کا تھا اور آج بھی اپریسر کا ہے، اور اگر مزید 1 صدی بھی لگ جائے تو بھی ایک اپریسر کا رہے گا، اور کشمیری نہیں مانتے۔ جیسے میں آج آخری سوال میں آپ سے پوچھتی ہوں، آپ یہ جتنے بھی کشمیری ہیں آپ دیکھیں جیسے 2 دھڑوں میں بٹ کے ہیں، کوئی خود مختاری کی بات کرتا ہے، کوئی الحاق کی بات کرتا ہے، آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اچھا، اس میں ہمیں بالکل پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک ڈیموکریٹک موومنٹ ہے۔ جو کشمیر کا مسئلہ ہے وہ ایک اختلاف کی تحریک ہے، اور یہ ایک سیاسی اختلاف کی تحریک ہے، اور اس کا الٹیمیٹ فارمولہ یہی ہے کہ میجورٹی نے فیصلہ کرنا ہے، تو ہمیں میجورٹی کی اوپینین کو سننا ہے۔ کشمیر کے اندر ہندو، سکھ، عیسائی، بدھ سب موجود ہیں، لیکن میجورٹی مسلمانوں کی ہے، تو ہمیں یہ امید ہے کہ جب بھی موقع ملتا ہے تو یہ چاہے جتنی بھی اوپینین لوگ کہیں، لوگ اپنی رائے کا، ہم ہندو کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم سکھ کا، عیسائی کی رائے کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی چونکہ جو میجورٹی کی جو فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ سب کے لیے انٹرنیشنل چونکہ فارمولہ بن چکا ہے، اور اس کے اوپر ایگری کر چکے ہیں کہ جو میجورٹی فیصلہ کرے گی وہی پریویل کرے گا۔ تو میں اس لیے یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو لوگ اس نظریے کو سمجھتے ہیں، کشمیر کے مسئلے کو سمجھتے ہیں، وہ اپنی جو توانائیاں ہیں وہ منفی سرگرمیوں کے اندر ضائع کرنے کے بجائے ان کو چاہیے کہ مسئلہ کشمیر کی صحیح معنوں میں ترجمانی کریں، اور اسی سے مسئلہ کشمیر کا حل ممکن ہو سکے۔
थैंक यू सो मच। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि मेरा ख़्याल से कि जितने भी हमारे यहाँ पे 40 लाख कश्मीरी आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, ओवरसीज़ में रहते हैं, हम सब लोगों को जो मकबूजा कश्मीर में लोग रहते हैं उनकी तर्जुमानी करने की ज़रूरत है। शुक्रिया।